فلاں فلاں میں نے سفر کر دیا زمین آسمان کرنے واسطے رزق کرنے واسطے تاکہ میرے شکر گزار بنو. ہوں بنی اسرائیل کی نعمتوں سپیشل اللہ گنا رہے ہیں. کیوں؟ اللہ نے من اور سلوا کہوں دیتا بنی اسرائیل دیتا. من اور سلوا اور کس کو نہیں ملیا؟ انہوں نے ملیا. اور اس طرح کا عشرہ جی وہ ہے کہ چشمے بارہ بن گئے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے دیتے. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. اللہ نے بادلہ کا سایہ کیسے سے لے کے ایسی ساری نعمتوں نے انہیں دیا. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ پاکیزہ رزق دیتا ہے. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ اور اللہ تعالیٰ نے انہیں فضیلت دی سی سارے جہان پہ. بنی اسرائیل کو بڑی نعمتیں بھی ملی بڑی فضیلت بھی ملی. اس وقت جتنے بھی لوگ سی نا یہ فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نہیں ہے گی. بنی اسرائیل کی فضیلت اس وقت کی تمام قوم تمام لوگوں کے ہوتے ہیں جہے لوگ اس وقت موجود سی انہوں نے بنی اسرائیل نے فضیلت دی تھی. اور اتنا بھی اللہ تعالیٰ جدوں بھی نعمت دیتا ہے موقع اللہ ہر کسی کو یاد رکھ لو. قاعدہ یاد رکھ لو اللہ موقع ہر کسی کو دیتا ہے. خیر کا موقع ہر کسی کو دیتا ہے. کچھ نصیب ہوتے ہیں کہ جہاں اللہ نے موقع اور نعمت دیتی ہے اس کو فائدہ اٹھا رہی ہے اگلا سارا مستقبل بنا لیتے ہیں. اور کچھ بد نصیب ہوتے ہیں کہ اس کو فائدہ نہیں اٹھاتے اور اس کو ضائع کر دیتے شکر گزار نہیں بنتے اس نعمت کی قدر نہیں کرتے. جیڑی بھی نعمت ہے صحت ہے زندگی ہے جیڑی بھی اللہ نے موقع ہے کہ ہر کسی کو دے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں بندہ امیر ہے تو میرے کو امیری کا موقع نہیں آیا. فلاں بندہ پڑھیا لکھا میں نے اللہ نے تعلیم کا موقع دیتا ہی نہیں. اس طرح ناممکن ہے. ایک دوسرا مثال کا قاعدہ نہیں ہوتا. قاعدہ تو سارے لوگوں کا ایک نہ ایک موقع زندگی کے اندر ضرور ملتا ہے جس سے بھی بندہ نکل سکتا ہے. اللہ نے نعمت کے ناکے نالے کو آیت پر بیان کی دیا وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ. ایسا ہونا واسطے سارے معاملے واضح رکھے گئے. بنی اسرائیل واسطے واضح آیات ہو گیا. فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ. اس وقت تک بنی اسرائیل نے اختلاف نہیں کیتا. کس نے اختلاف کیتا ہے؟ جب ان کو علم آ گیا. ایسے سمجھ لو اگے بھی ایسا ہے کہ بغی پہلو اور بغاوت اور اختلاف جو کیتا ہے صرف بغاوت اور ہر دھرمی کی وجہ سے ہر دھرمی کی وجہ سے اختلاف کیتا ہے. ایسے کہ قاعدہ کھلیا ہوا کہتا ہے یہ ہے کہ اگر تسی گناہ کیتا ہوا اگر تسی کوئی بھی گناہ کا کام کیتا ہوا تھوڑے کو علم نہیں ہے گا تو وہ کچھ نہیں کرے گا. لیکن جدو علم آ گیا پھر تسی گناہ کا کام کیتا پھر چھوڑے نہیں جائے گا. اللہ نے کہتے فَمَخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ. بنی اسرائیل نے کیا کیتا سے گناہ کیتا ہوا کس طرح جس میں علم آ گیا. علم آن تو بعد انسان گناہ کرے جانن تو بعد گناہ کرے پتہ بھی چاہ جائے کہ قرآن حدیث سے حکم ہوئی ہے پھر بھی گناہ کرے. اگر بنی اسرائیل کو معافی نہیں ملی تو سب معافی ملے گی. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. اللہ کے قاعدے قانون کبھی بدلتے نہیں ہوتے. اللہ کا اصول ہے بنی اسرائیل واسطے ہے تو وہی اصول ہے کہ جس وقت تک اگر تھوڑے علم نہیں ہے گا غلطی ہو رہی ہے لا علم کے اندر تو معافی ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. لیکن جس وقت تھوڑے کو علم آ گیا پھر تسی غلطی کر رہے ہو علم آن تو بعد گناہ کرنا ہے یہ ہوتا ہے کہ بدن جرت دکھا رہے ہیں اپنی درمی دکھا رہے ہیں. ایک بندہ ہوگا جڑا جاہل ہے ایک بندہ ہوگا جڑا جاہل ہے کو پتہ ہی نہیں کسی چیز کی حقیقت کی ہے وہ غلطی کرتا ہے تو کوئی بندہ چھڑ دیتا ہے. اور ایک بندہ پڑھ لکھ کے اگر غلطی کرے نا انہوں نے معافی نہیں ملتی ہوتی. یہ ایک مثال چلو لے لیں نماز بندہ پڑھتا ہوا رکوع دے اندر جاتا ہوا اس نے تسبیحات کری پڑھی جاتی ہیں سبحان ربی العظیم لیکن اس کو پتہ نہیں سی رکوع دے اندر تسبیح پڑھ رہا ہے سبحان ربی الاعلی سجدے اندر جا کے پڑھ رہا ہے سبحان ربی العظیم لا علم کی وجہ سے دو سجدے سے ایک سجدہ کرتے رہے بالکل جہالت کی آخری مثال تم تیرے بندے سے ہوتا نہیں ایک کرتا رہے لا علم کی وجہ سے 40 سال اس نے نماز پڑھی ہے 40 سال یہی غلطی اس نے جاری رکھی ہے. سجدہ ایک کر دیتا سی رکوع کے دعاؤں میں یہ پیچھے کر دیتا سی بالکل ایسے جنگل میں دیہات میں رہتا سی جتنے اس کو علم آیا ہی نہیں 40 سال کی خیر. لیکن 41 سال بعد بھی جب کسی نے انہیں دس دیتا ہے کہ رکوع کی دعا آیا سجدے کی دعا آیا سجدے دعا اس کو بعد اگلے دن کی جیڑی بھی نماز ہوئے گی نا اس کو حساب دینا پڑے گا. جیڑیاں لا علم کے اندر غلطیاں ہو جائیں تو معاف ہے. اللہ قرآن کے علم کا مسلم جب محرم مال کے رشتے دے دسے نا کہ تسی 2 پہلے ایک دن میں جمع نہیں کر سکتے
ایک نگاہ دے اندر دو بہنا جمع نہیں ہو سکتے ہیں، تسی ماں نال نگاہ نہیں کر سکتے، بہن نال نگاہ نہیں کر سکتے، سارے سلسلے گرائے فرمائے کہ جیڑا اس تو پہلے کرتا رہا ہے وہ خیر ہے۔ لیکن ہن حکم آ گیا، ہن بہانے نہیں ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ میں صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایسے نہ شراب پلا رہی سی، شراب پی بھی رہی سی، کیونکہ شراب کی حرمت اسلام درجہ بدرجہ ہے۔ ڈائریکٹ آ کے سارے حکم نہیں نازل کیتے، وقتاً فوقتاً کہہ کے نا شراب بھی تین حکومت حرام ہوئی ہے، تین حکومت پہلے شراب دسیا یا ویسلون عن الخمر قل فیہما اسم کبیر ونافع للناس، شراب کے بارے سوال ہویا کہتے ہیں اس دیکھو فائدہ بھی ہے لیکن نقصان زیادہ ہو، پہلا حکم۔ دوسرا یا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اشارہ پہلے پیش کر دیتا، اور دوسری کہہ دیتا کہ جب مدہوش ہو جاؤ گے نا پھر نماز قریب نہ جاؤ۔ تیسری جگہ تے دس سے پر کہ یا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ تیسری مرتبہ شراب کو حرام کیتا، پہلے حکم جو حرام نہیں کیتا۔ سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ نے سے شراب پی رہی سی، میں محفل لگی اسی شراب بھی یوم الرجیب، ایڈی قیمتی شراب سی، نادى مناد الا انما الخمر قد حرمت، ایک آواز لگانے نے آواز لگا دی تھی کہ لوگوں شراب حرام ہی ہے، جیڑی پی رہی ہو پی رہی، ہن علم آ گیا، اگر ہن کوئی پیتا پھر پکڑ ہوتی سی، سارے نے منڈے ہوتی تھی، اور جس نے اگر کسی نے حلقت سے اس سے بھی کہہ کرتی تھی۔ پہلے قرآن کا اصول ہے کہ جس وقت تک نہیں پتا غلطی ہوگی خیر ہے، جانا تو بعد غلطی نہ کی کرو، اگر بنی اسرائیل معافی نہیں آئے گی تو تمہیں نہیں، اللہ نے کہ سزا ذکر کر دی تھی ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ، فیصلے قیامت دے دن، فیصلے قیامت دے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، اس چیز کے بارے فیصلے ہو جائیں گے جس سے کہ سان اختلاف کرتے سی، بنی اسرائیل اختلاف کرتے سی، اس کے بارے قیامت میں فیصلے ہو جائے گا کہ کون سچا سی اور کون جھوٹا سی، کون مخلص سی اور کون دغا باز سی، جیڑا بھی معاملہ ہوگا قیامت میں جب کہتے ہیں تھوڑا اور کہیں کہ اس میں لفظ بولتے ہیں کوئی پنجابی کے اندر پھر بالکل واضح ہو ہی جانا، جیسا اللہ کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو خیر دے کام کرنے کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے جڑا سانو موقع دیتا ہے، جڑی نعمت دیتی ہے، صحت دی، زندگی دی، اسلام دی، اس نعمت دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ علم دی جڑی خطائیں ہیں معاف فرمائے، اور اللہ سانو کم از کم جو سانو الگ چیزا ہو جاتا ہے اس کو بعد اس کے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔